تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی میاں اظہر جو حماد اظہر کے والد ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ این اے لاہور سے، آج وہ رضا الہی سے وفات پا گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ حماد اظہر ابھی تک روح پوش ہیں، کبھی کہیں چھپ جانا، کبھی کہیں چھپ جانا۔ تو یہ صدمہ اولاد کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، کیونکہ اولاد اور والد کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بہت قیمتی اور انمول رشتہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تمام اہل خانہ کو صبر دے۔ اس کے علاوہ آج کے ولاگ میں آپ کو بتائیں گے جو آج ایک سیاہ فیصلہ آیا، ایک ایسا سیاہ فیصلہ جو پاکستان کی عدلیہ سے تو اب ہم امید کر سکتے ہیں کہ عدلیہ ایسے ہی فیصلے دے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے 39 لوگ جنہیں 10 سال قید کی سزا سنائے گی، اس میں ایک پاکستان تحریک انصاف کے این اے بھی ہیں احمد چٹھا، اور ایک اور این اے تھے جنہیں 2 نمبر کر کے 2 نمبری سے انہیں ڈی سیٹ کیا گیا، انہیں گنتی دوبارہ گنتی کرنی تھی تو انہیں ہرا دیا گیا، رانا بلال اعجاز۔ تو آج 39 لوگوں کو 10 سال قید کی سزا سنائے گی۔ اس فیصلے پہ بات کرتے ہیں اور اس پہ پہلے کیا فیصلہ آیا ہے اور اس جج کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج علیمہ خان، عظمیٰ خان، نورین خانم نیازی آج عمران خان سے ملاقات کے لیے پہنچی تھیں، لیکن آج ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ ملاقات نہ کرنے کی وجہ کیا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں، اور آج عمران خان کا ڈیالہ دل سے کیا پیغام ہے اس پہ کرتے ہیں بات۔ پہلے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اہم رہنما تھے، ایک اہم شخصیت تھی میاں اظہر، جو پاکستان مسلم لیگ کاف کے پنجاب کے صدر رہ چکے ہیں، جو گورنر پنجاب رہ چکے ہیں، اور اس ٹائم وہ تحریک انصاف کے این اے تھے۔ آج ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور عمر کے آخری حصے میں 82 سال ان کی عمر تھی، عمر کے آخری حصے میں بھی وہ اڈیالہ جیل آئے تھے، اور پولیس کی جانب سے جب پتھر پھینکے گئے تو ان کے سر پہ پتھر لگا تھا اور ان کا سر جو تھا وہ پھٹ گیا، خون بہا۔ تو آج وہ انسان اسٹرگل کرتا رہا۔ دیکھیں اس ایج میں بھی اگر کوئی انسان اڈیالہ آتا ہے اور آ کے کوشش کرتا ہے تو یہ ایک اسٹرگل تھی۔ آج وہ انسان اس دنیا میں نہیں ہے۔ اگر حماد اظہر کی بات کی جائے تو لاکھ اختلافات ہوں، حماد اظہر کی بات کی جائے تو بہت سے اختلافات ہوں گے پنجاب کے حوالے سے، لیکن یہ صدمہ بہت بڑا صدمہ ہے۔ اللہ انہیں صبر دے۔ 2 سال سے روح پوشی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اب یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا کہ میں نے جنازے پہ جانا ہے، میں نے دیکھنا ہے، نہیں دیکھنا، اور اگر وہ نہیں جاتے تو اس کا افسوس ساری زندگی ہوگا۔ تو یہ اب ان کی فیملی کا میٹر ہے کہ وہ اس پہ کیا کرتے ہیں، لیکن بہت تکلیف کا یہ لمحہ ہوتا ہے، بہت تکلیف کا یہ وقت ہوتا ہے۔ تو ایک تو سب کو افسوس کرنا چاہیے، مخالفین کو، جتنے لوگ مخالف ہیں انہیں بھی افسوس کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے اب یہاں بھی ضمنی الیکشن ہوگا، اس کے علاوہ ایک مظفر گڑھ کی سیٹ جمشید دستی کو نااہل کیا گیا، وہاں 10 ستمبر کو ضمنی الیکشن ہے۔ اس کے علاوہ آج ایک فیصلہ آیا، ایک سیاہ فیصلہ تھا۔ آج جو فیصلہ آیا، اسی فیصلے کو جج محمد عباس نے تمام لوگوں کو ضمانت دی تھی۔ جج محمد عباس پھر جنہیں تھریٹ کیا گیا، جنہیں دھمکیاں دی گئیں، پریشرائز کیا گیا، ان کے گھر کی بجلی بند کر دی گئی، کیونکہ انہوں نے یہ جو 9 مئی کا کیس ہے اس کے پر ہچے اڑائے تھے۔ پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، انہوں نے ایک لیٹر بھی لکھا تھا، انہوں نے خط لکھا تھا چیف جسٹس کے نام کہ ایجنسیز میرے ساتھ یہ کر رہی ہیں۔ آج پھر اس جج کو تبدیل کیا گیا، نیا جج آیا تو کیا ہونا تھا؟ نئے جج نے کے آج پاکستان تحریک انصاف کے میاں والی کے کارکنان، اب یہ جو میاں والی کے لوگ ہیں نا، دیکھیں تحریک سے پہلے یہ فیصلہ آنا، اب آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے۔ جب لاسٹ فائنل کال تھی تو پنجاب میں اگر کہیں کہ پنجاب میں سب سے زیادہ لوگ نکلے تو وہ میاں والی کے لوگ تھے۔ کیوں؟ میاں والی کے لوگ کہتے ہیں ہان ساڈا وے، وہ کہتے ہیں ہان ساڈا وے، ہان ساڈا نیازی ہے، مطلب وہ تو آن کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہان ہمارا ہے، ہم ہان کے۔ تو میاں والی کے لوگوں کو اب یہ سزا اس وجہ سے دی جا رہی ہے، 10 سال قید کی سزا اس وجہ سے سنائی گئی ہے کہ میاں والی کے لوگوں کا حوصلہ کم ہو۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میاں والی دا ککر پیر وچ مر جاندا ہے، پیچھے نہیں آوندا، اور وہ ہان ہے، وہ نیازی ہے، وہ بھی ہار نہیں مندا۔ سو یہ میاں والی کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ تو اب میاں والی کی بات کریں تو انہوں نے یہ فیصلہ
عین اس وقت جب تحریک کا آغاز ہونا ہے اس سے پہلے اس وجہ سے دیا کہ ان لوگوں کا حوصلہ کم ہو جائے گا، ہمت ہار بیٹھیں گے، لوگ نہیں نکلیں گے۔ لیکن دیکھ لیجئے گا میاں والی کیا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے احمد چٹھا، انہیں بھی آج 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ملک احمد بچر جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہیں بھی 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اب وہ ہائر کورٹ میں جائیں گے اس کیس کو لے کے، وہ کیا فیصلہ کرتی ہے یہ دیکھا جائے گا۔ لیکن ایسا آج جب ہم اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھے، جب یہ فیصلہ آیا تو وہاں بات ہوئی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اب احمد چٹھا کو بھی یہ ڈی سیٹ کر دیں گے، کیونکہ وہ نااہلی ہو جائے گی تو انہیں نااہل کر کے وہاں بھی دوبارہ سے ضمنی الیکشن اناؤنس کر دیں گے۔ میرا تعلق بھی وزیر آباد سے ہے۔ آج ایک بات لکھ لیں، احمد چٹھا کی 62,000 کی لیڈ تھی، اگر آپ نے دوبارہ ضمنی الیکشن کروایا وہاں 80,000 کی تحریک انصاف کی لیڈ ہوگی، اگر آپ نے فارم 47 کو نہ لے کر آئے۔ کیونکہ میں وزیر آباد سے ہوں، میں وہاں کے لوگوں کو، غیرت مند لوگوں کو بڑی بہتر طریقے سے جانتا ہوں۔ وزیر آباد وہ شہر ہے جہاں ایک پوری کارروائی، وزیر آباد وہ شہر ہے جہاں ایک پوری پلاننگ فیل کی گئی۔ وہ پلاننگ تھی کیا؟ وہ پلاننگ تھی عمران خان کو مارنے کی۔ تو وزیر آباد کے ایک معظم گوندل نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، ابتسام نے گن پکڑی، اس نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا۔ تو وہاں کے لوگ بڑے دلیر لوگ اور غیرت مند لوگ ہیں۔ اب احمد چٹھا کو یہ نااہل کرتے ہیں نہیں کرتے، ہائر کورٹ میں یہ فیصلہ جاتا ہے کیا آتا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ ابھی طبیعت کی خرابی بھی ہے، سارا دن اڈیالہ جیل میں کوریج کی۔ دوسرا یہ، تیسرا آج بہنوں کی ملاقات نہیں ہوئی۔ آج بہنیں ملاقات کے لیے پہنچی، انتظار کرتی رہیں، نہیں ہوئی۔ لیکن وہاں سے گرفتاریاں ہوئیں، وہاں سے تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ شہریار ریاض جو تحریک انصاف کے پنڈی سے ایم این اے کے امیدوار تھے، ان کے چھوٹے بھائی کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے علاوہ راجہ شہباز بھٹی جو یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے وہاں سے چھلانگ لگائی اور وہ وہاں سے چلے گئے، بھاگ نکلے، وہاں انہوں نے اپنی جان بچائی۔ ان کے ساتھ جو دوست تھے انہوں نے مزاحمت کی تو وہ وہاں سے نکل گئے، لیکن بہنیں وہاں موجود رہیں، ملاقات کا انتظار کرتی رہیں اور پھر ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ اب یہ سینٹ الیکشن کے فوراً بعد ملاقات نہ کروانا، یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ اور دوسرا ملاقات نہ کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو لاسٹ ملاقات جب ہوئی تھی، جو علیمہ خان نے آ کے جنرل عاصم منیر کے حوالے سے بات کی، جو عمران خان کا پیغام تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ذمہ دار یہ ہوگا، تو علیمہ خان نے بڑی سخت، اور عمران خان کا پیغام بالکل سامنے اسی طرح پیش کر دیا۔ علیمہ خان نے آ کے پریس ٹاک کی، شاید اور پاسبلٹی بھی یہی ہے کہ اس وجہ سے آج ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب تحریک کے بالکل عین ٹائم جب تحریک کا آغاز ہونے والا ہے، جب 5 اگست آنے والی ہے، جب عمران خان کی قید کو 2 سال مکمل ہونے والے ہیں، تب انہوں نے ملاقات کو روک لیا گیا ہے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ اگلی ملاقات بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اگلی ملاقات نہیں ہوگی تو پلان سامنے نہیں آئے گا۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں اس ٹائم، سیاسی صورتحال یہ ہے۔ آگے تحریک انصاف کیا کرتی ہے، کیونکہ سینٹ کا الیکشن ہو گیا 5 اگست، جو ہاں نے کہا تھا تحریک پیک پہ ہوگی، اس پہ تحریک انصاف کیا پلان کرتی ہے، کیا اسٹریٹجی بناتی ہے، یہ پتہ چلے گا۔ آپ کو تمام تر صورتحال کے حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔